السلام علیکم۔ آج کا درس سیام قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے ناجائز طور پر، اور تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم حاصل کر کے نہیں برتو اپنے مال کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل پر، ناحق طریقے پر، وتدلوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم نہیں پہنچاؤ اس کو حکام کی طرف، احکامات دینے والوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ وہ تم سے حاصل کرے برتنے کے لیے ہو ایک فریق لوگوں کے مال میں سے، بالاسم نقصان پر، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے بھی ہو۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، یہاں سے سیام کافی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک کیا گیا تھا، اب یہ دوسرا سلسلہ ہے اس سورہ بقرہ کے علاوہ، کیونکہ مین روزہ وہیں سے لیتے ہیں سیام کو، اس لیے پہلے اسے سمجھا دیا تھا۔ اب اس کے علاوہ جہاں جہاں سیام آیا اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 196 میں پھر ایک جگہ سیام آیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہے آیت وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت میں سیام 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جو روایتی ترجمہ کیا ہوا ہے یہ میں فتح محمد جالندھری والا پڑھ رہا ہوں۔ اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے۔ یہ آیا پہلا سیام۔ اس کے بعد یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ دوسری جگہ ہے سیام۔ اچھا، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس ترجمے میں خود ہی دیکھ لیں کہ کتنے سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال اس پورے بحث میں الجھنے کے بجائے سیدھے سیدھے آ جاتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا، تاکہ اسی پر بات ہو جائے، کیونکہ وقت ذرا کم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہی تمام آیتوں کو پورا کر دیا جائے۔ اب اس کو دیکھیے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حجت کو مکمل کرو، یعنی اپنی تعمیر اللہ کے لیے، کیونکہ قرآن سے آپ حجت کریں گے، اس حجت سے جو احکامات آپ کو ملیں گے اس پر عمل کریں گے تو اس سے آپ کی تعمیر ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مکمل کرو حجت کو، یعنی تم اپنی تعمیر اللہ کے لیے کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر تم گھرے ہوئے ہو، اگر تم حصار میں آ جاؤ تو پس جو تمہیں ہدایت میں سے آسانی سے ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کو حلق میں نہ دو۔ یہ محاورتاً ہے کہ سر کسی کا حلق میں جا نہیں سکتا، یعنی اس لیے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو مصیبت آئے، اور یعنی اس طرح ہو جیسے آپ کا سر حلق میں پھنس رہا ہو۔ حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے۔ محلہ حلال سے ہے تو یہ اپنانے کی جگہ، یہاں تک کہ ہدایت پہنچ جائے اپنے اپنانے کی جگہ سے۔ تو ہدایت جو ہے وہ قرآن سے ہی مل رہا ہے، یہیں سے پہنچنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے ابھی کمزور رائے والا ہے، او بہی عظم راس ہی، یا اس کے ذریعے اس کا سر اذیت میں آ جائے، ففدیۃ من صیام، تو پس بدلے میں وہ رکا رہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لے اور کتنا کچھ ہے، سیام یہ ہے رک جانا نہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ اللہ کے احکامات کے تحت مرضی سے گزارنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا سر اگر اذیت میں آ رہا ہے یا پھر آپ کا سر حلق میں پھنس رہا ہو، اس طرح اتنے لاچار ہو جا رہے ہوں، تو بہتر ہے یہاں پر آپ بدلے میں رکے رہیں۔
اور صدقۃ یا پھر سچا کر دکھائیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں رواجن کہا گیا ہے کہ اتنے روپے دے دو یا یہ کر دو، وہ صدقہ وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ صدقۃ کا مادہ صدق سے، صدق کہتے ہیں سچائی کو، تو یا تو سچا کر دکھاؤ، اور نسک یا طریقہ کار واضح کر دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو پس جو تم نظریہ دو، متا جو ہے اصل میں نظریہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے حاصل فائدہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو پس جو تم نظریہ دو تعمیر کا، حجت کی طرف ہو، فمستیسر من الحدی، پس جو تمہیں ہدایت میں سے آسانی سے ملے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج او سبت اذا رجعتم۔ یہاں یہ دوسرا سیام جس کو انہوں نے پھر کہہ دیا ہے کہ 3 روزہ حج میں اور 7 جب بھی رجوع کرو، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فمن لم یجد، پس جب تم نہیں پاؤ، فصیام، پس رکے رہو، ثلاثۃ ایام فی الحج، حجت کے ڈگمگاتے دورانیے میں، یعنی حجت میں ہیں ابھی آپ، اور وہ ڈگمگاتا دورانیہ ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ حق کیا ہے یا باطل کیا ہے، کس پر رکنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، تو یہاں آپ رکے رہیں اس ڈگمگاتے دورانیے حجت میں، جو آپ رکے رہیں۔ وَسَبَتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور متعدد بار جب تم رجوع کرو، جب بھی آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے متعدد بار آپ کو رکنا پڑے گا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ معاشرہ پھر کامل ہوگا، یہ معاشرہ مکمل ہوگا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہی اس کے لیے ہے جو اہلیت والا ہو اس کا، اور موجود ہو چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، وعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ تو یہ تو پہلے تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے، جس میں یہ روزہ بھی آپ کو رکنے سے ثابت کر دیا گیا کہ یہ رکنا ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو زبردستی ان لوگوں نے روزے پر فٹ کر دیا ہے۔ اب دوسری جگہ آئیے سورہ نساء، اور اس میں ہے آیت نمبر 92، جہاں سے پھر انہوں نے روزہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیم حکیمہ۔ اب یہ جو ان کا روایتی ترجمہ ہے کہ اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے، اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں بھی دیکھ لیجئے مالداروں کے لیے اللہ بڑا رعایت کر رہا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے دے نہیں سکتا خون بہا تو اس کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھوا دے، ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو بہرحال پورا کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے آگے پیچھے سب طرح سے ہونا چاہیے، لیکن ویسا تو نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ابھی صرف اسی آیت کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں بھی یہ جو صیام ہے روزہ نہیں ہے بلکہ رکنا ہی ہے، کہ وما کانا لمؤمنین، اور نہیں ہے کسی ماننے والے کے لیے، ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یہ کہ وہ کسی ماننے والے سے لڑے صرف غلطی سے۔ اچھا یہ قتل اردو والا قتل نہیں ہے کہ جان سے ہی مار دینا ہے، قتل کا بنیادی مطلب ہی جھگڑا ہے۔ ہو سکتا ہے جھگڑے کی آخری صورت میں یہ والا قتل بھی ہو جائے، لیکن فی الحال یہاں قرآن میں اس قتل کی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو جو کوئی ماننے والے کے لیے، یعنی کسی ماننے والے کے لیے نہیں کہ کسی ماننے والے سے لڑے صرف غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو جھگڑ لے غلطی سے ماننے والے سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو بس وہ تحریر دے نگہبانی کا ماننے والے کی۔ رقب کہتے ہیں نگہبانی کو، رقیب اسی لیے اللہ اپنے لیے بھی لفظ استعمال کرتا ہے۔ رقب گردن کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں گردن، سر اور دھڑ کے درمیان نگہبانی کا فرائض انجام دیتا ہے، اور تحریر حرارت سے بھی ہے، تو اس لیے اس کو آپ تحریر دینا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ حرارت دینا یا آزاد کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بس وہ آزاد کرے ماننے والے کی نگہبانی،
کسی ماننے والے کو نگہبانی میں نہ رکھے، یہ اس سے آزاد کر دینا ہے، کسی غلام کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ پھر ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کی اہلیت والوں کی طرف سلامتی دینے والا بہانے والا ہو۔ یہ خون بہانے کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ خون بہا کر دے اور اس طرح، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ودیہ بہانے والا، مسلمۃ سلامتی والا، الی اہلہ اس کی اہلیت والوں کی طرف، تو جو اس قرآن کی اہلیت کی طرف ہو جائے تو وہ سلامتی بہانے والا بن جائے۔ الا ان یصدقوا، سوائے یہ کہ وہ سچا کر دکھائے، یعنی اگر وہ سلامتی دینے والا نہیں ہو رہا تو اپنے عمل سے سب کچھ سچا کر دکھائے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، بس اگر وہ ہے تمہارے قوم سے تمہارے لیے عداوت رکھنے والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ماننے والا بھی ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو پس حرارت دو ایک ماننے والے کی نگہبانی کا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ اور اگر وہ اس قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو پس بدلے میں سلامتی دینا ہے اس کی اہلیت والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مومنہ یا حرارت دینا ہے ماننے والے کی نگہبانی کا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، یہاں جو انہوں نے کہہ دیا کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، تو یہ بات نہیں ہو رہی۔ فمن لم یجد پس جو کوئی نہیں پاتا ہے، فصیام پس وہ رکا رہے، شہرین متتابعین دونوں صورتحال میں متواتر۔ یہ دونوں صورتحال کی بات ہوئی ہے کہ جہاں ایک آپ کے لیے عداوت رکھنے والا ہے اور دوسرا آپ کے درمیان اور اس کے درمیان معاہدہ ہے، اس قوم کے درمیان، اور یہ اس جھگڑے کی صورت میں بات ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ قتل ہو گیا ہے، جھگڑا کسی بھی موضوع پر کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی ان دونوں صورتحال کو نہ پایا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی نگہبانی نہیں کر سکتا، تو وہ ان دونوں صورتحال سے متواتر رکا رہے، توبۃ من اللہ، لیکن اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے متوجہ ہو۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہے علم والا، حکم دینے والا۔ تو اللہ سے ہی اگر حکم لیں گے، اللہ سے، اللہ کے علم کے مطابق حکم کو حاصل کریں گے، تو بات یہاں بھی پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، یہ ہو گیا دوسری جگہ۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 اور پھر 95، 2 آیتوں میں یہاں سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ تو پہلے 89 کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد 95 کو دیکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اب جو یہ ختم جالندری صاحب کا ترجمہ ہے کہ خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس ترجمے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی وہی کہ میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ امیروں کا ہی نظر آ رہا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر وہ اوسط طریقے سے انہیں کپڑے پہنا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس نہیں ہے تو وہ 3 روزہ رکھے، اسی کو بھوکا پیاسا رکھوا رہا ہے، اور پھر کہہ رہے کہ قسم کا کفارہ ہے نہیں، اللہ کیا قسم کھانے کو بھی کہتا ہے، جبکہ اللہ تو ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کہنے کو کہتا ہے، تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو وہ یقین دلاتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تو وہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی قسم کھانے کے لیے کچھ نہیں کہا ہے۔ جتنے بھی قرآن میں قسم ترجمہ کیے گئے سب کا سب غلط ہے۔ تو پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ 89 لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یہ کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہارے ماننے میں لغویات کو، باللغو فی ایمانکم تمہارے ماننے کی لغویات کو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ اسے پکڑے گا نہیں۔ اخذ کہتے ہیں اصل میں پکڑنے کو۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم، اور لیکن وہ تمہیں پکڑے گا اس کا جو تم ماننے میں پختہ ہو، جس کو تم نے عقیدہ بنا لیا، جس کو تم نے پختہ کر لیا۔ عقدتم، یہی عقدتم یعنی عقد بھی کرنا، نکاح بھی عقد کہلاتا ہے کہ وہ ایک پختہ معاہدہ ہوتا ہے میاں بیوی بننے کا۔ تو اسی طرح یہاں یہ عقد سے ہی عقیدہ نکلا ہے
تو نہیں اللہ پکڑے گا تمہیں تمہارے ماننے کی لغویات کو، لیکن اگر تم کچھ جان بوجھ کر یعنی پختہ ہو کر مان رہے ہو تو اس پر ضرور مواخذہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ بس اس کا ازالہ ہے کہ تم ضروریات زندگی دو تمہارے معاشرے کے سکونت والوں کو۔ عشر معاشرے کو کہا جاتا ہے، اطعام ضروریات زندگی، مساکین جو سکونت میں آ گئے، ٹھہراؤ میں آ گئے۔ من اوسطین یعنی درمیانے طریقے سے یا اوسط طریقے سے، جو تم اپنی اہلیت والوں کو ضروریات زندگی دیتے ہو، یا تم انہیں پہناتے ہو یا تم نگہبانی کی حرارت دیتے ہو۔ یعنی یہاں بھی غلام آزاد کرنا نہیں بلکہ نگہبانی کی حرارت، آپ اپنے گھر والوں کی نگہبانی کی حرارت دیتے ہیں، آپ کے اندر وہ حرارت ہوتی کہ آپ گھر والوں کی نگہبانی بھی کریں، انہیں کھلائے پلائیں بھی، انہیں ضروریات زندگی بھی دیں، وہ سارا کچھ وہی بات ہو رہی ہے۔ اب آ رہا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اب جس کا انہوں نے کر دیا کہ اگر تم کو میسر نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزہ رکھو۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہیں پائے، فصیام، پس وہ رکا رہے 3 ایام ڈگمگاتے دورانیے میں۔ جس کو ابھی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کچھ ہے، یہ اس کے لیے ڈگمگاتا دورانیہ ہے، وہ مضبوط بات سمجھ نہیں پایا، وہ احکامات کو سمجھ نہیں پایا، تو اس ڈگمگاتے دورانیے میں بجائے اس کے کہ وہ غلط عمل کوئی کرتا رہے، رک جائے اپنے ہر عمل سے، رکا رہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تو وہی تمہارے ماننے کا ازالہ ہے جب تم حلف لو، یعنی جب تم پابند ہو جاؤ۔ حلف کا مطلب ہی جو آپ اپنے اوپر پابندی عائد کر لیتے کہ ابھی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ وہی کفارہ ہوگا کہ آپ رکے رہیں اپنے ہر اس عمل سے جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ڈگمگاتے دورانیے میں، تو آپ ایسے ماننے والے عمل سے رکے رہیں جب آپ اس کا پختہ عہد کر رہے ہیں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنے ماننے کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، تو اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے واضح کر دیتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرنے والے ہو۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گیا۔ اب دوسری آیت ہے 95، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں یہ سیامن لفظ آیا جس کو انہوں نے روزہ لیا، یہ اب جو ان کا روایتی ترجمہ ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا، اور خدا غالب انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ برابر روزے رکھنے کا کہا ہے۔ یہ بھی بات وہی ہو گئی کہ یہاں بھی مالدار جو ہے وہ تو کعبہ تک پہنچا دے، قربانی بھی کر لے، مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کی تو ہو گئی۔ جس کے پاس نہیں ہے اب وہ برابر روزے رکھے۔ اب یہ برابر کیسے حساب کریں گے کہ کس عمل کا کہ کتنا روزہ برابر ہے، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، یعنی پھر قرآن سے باہر جائیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا تو اس کی تفصیل بھی ہوتی کہ کس کام کا کتنا روزہ ہونا چاہیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، میں کسی بھی آیت میں بحث میں نہیں الجھ رہا ہوں، بس صرف صحیح بات سمجھا کر آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اس الجھنے میں پھر بہت زیادہ وقت ضائع جو ہوگا وہ بچ جائے۔ اب اس آیت کا صحیح ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنے پر نہیں جھگڑو۔ سید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنے کو، تقتلوا تمہارا جھگڑا یعنی تم نہ جھگڑو، اور وانتم حرم جبکہ تم چھوڑے ہوئے ہو۔ تو کیا ہوا ہے، ماننے والے لوگوں تم بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنے پر نہیں جھگڑو، یعنی تم چھوڑے ہوئے ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر تم میں سے اس پر جھگڑے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، پس اس جیسا نتیجہ جو نعمت سے جھگڑا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور تم میں سے 2 عدل کی قوت والے اس کے ذریعے حکم کریں۔
یعنی کتاب کے ذریعے حکم کریں، یہی کا صیغہ کتاب کی طرف جا رہا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین، تو وہ جو دو عدل کی قوت والے اس کتاب کے ذریعے حکم کریں تو ان کا کیا ہوگا کہ ہدایت سے شرف و بزرگی پہنچے یا ٹھہراؤ والوں کی ضروریات زندگی کا ازالہ ہے یا عدل۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ذالک صیام، تو وہی رک جانا ہے، وہی رک جانا ہے، لیذوق وبال امرہ، اپنے معاملے کا وبال چکھنے کے لیے۔ عف اللہ عما سلف، جو گزر چکا اس کے بارے میں اللہ نے عافیت دیا۔ ومن عادا فینتقم اللہ منہ، اور جو عادا کرے یعنی دوبارہ کرے بس اللہ اسے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز انتقام، اور اللہ غالب انتقام کی قوت والا ہے۔ تو یہاں بھی بات یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ماننے والے لوگوں کو کہ تم بغیر سوچے سمجھے سیدھے چلنے پر کسی بات پر نہیں جھگڑو، یعنی تم چھوڑے ہوئے ہو، جبکہ تم تو خود سارا عمل چھوڑے ہو اور بغیر سوچے سمجھے جھگڑنے چل پڑے ہو، اور جو کوئی جان بوجھ کر تم میں سے اس پر جھگڑے بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نعمت سے جھگڑا تم میں سے دو عدل کی قوت والے اس کتاب کے ذریعے حکم کریں کہ ہدایت سے شرف و بزرگی تک پہنچے یا ٹھہراؤ والوں کی ضروریات زندگی کا ازالہ ہے یا عدل ہے، تو وہی رک جانا ہے اپنے معاملے کا وبال چکھنے کے لیے۔ جو گزر چکا اس کے بارے میں اللہ نے عافیت دیا، اور جو عادا کرے پس اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب انتقام کی قوت والا ہے۔ یہاں بھی آپ کو اصل میں احکامات سمجھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کے تحت عمل کریں۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ بلا وجہ الجھیں نہیں بلکہ آپ رکے رہیں۔